اب ناظرہ تکمیل قرآن کے بعد میں دعوت دیتا ہوں ہمارے خصوصی مہمان مفتی شہزاد صاحب کو کہ وہ آئے اور اپنے ملفوظات عالیہ سے مستمعین کے سامنے پیش کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیونکہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بڑی نعمت یعنی ایمان کی نعمت سے ہم سب کو نوازا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نعمت کے دینے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دوسری بڑی نعمت جو دی ہے وہ ہم کو ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، کہ جس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے بھی دعا کی، یعنی اس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبی بن کر نہیں بلکہ اس امت میں ہم امتی بن کر پیدا ہوئے، ایسی دعا انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کی۔ ہم نے تو اللہ سے کچھ نہیں مانگا تھا کہ اللہ ہم کو ہمارے نبی کی امت میں پیدا کر، ہم نے تو نہیں مانگا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اب پیدا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، ابھی ہم شمار کرنا چاہیں گے تو نہیں کر سکتے۔ یہ کون سی نعمتیں میں کہہ رہا ہوں، ظاہری نہیں، باطنی نعمتیں، یعنی قرآن کریم کا ملنا، اسی طریقے سے رمضان مبارک کا ملنا، شب قدر کا ملنا، شب برات کا ملنا، یہ سب روحانی جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں جس کو آدمی شمار ہی نہیں کر سکتا ہے۔ باطنی اور ظاہری نعمتیں تو الگ ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو انہی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہم کو قرآن کریم ملا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کے بارے میں کہہ دیا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے، اور یہ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کو ہدایت کرتی ہے۔ یعنی جو اللہ کا ڈر رکھے گا کہ مجھے اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے مجھے حساب دینا ہے، جس کے دل میں اتنی بات بھی ہوگی یہ قرآن کریم اس کو ہدایت دے دے گا۔ متقی کا مراد یہاں پر یہ ہے، متقی سے وہ نہیں کہ جو بہت اللہ والے لوگ ہیں، وہ مراد نہیں یہاں پر۔ متقی سے مراد یہاں پر وہ ہے جو اللہ کا ڈر رکھتا ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، کہ میں کیسے اعمال کرتا ہوں، اللہ کے سامنے کیا حساب دوں گا، نہ میری نمازوں کا ٹھکانہ ہے، نہ قرآن کریم کی تلاوت میں صحیح انداز سے کر سکتا ہوں۔ تو ایسا اگر دل میں داعیہ پیدا ہو گیا ہے تو قرآن کریم اس کو ہدایت دے دے گا۔ ھدی للمتقین، دیکھو قرآن کریم کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ ایک تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر، اب آدمی دنیا کے اعتبار سے سب سے بہتر کہ بھئی وہ سائنسداں سب سے بڑا ہے، وہ ڈاکٹر سب سے اچھا ہے، وہ انجینئر اتنا بڑا ہے، یعنی بہتر ان لوگوں کو سمجھتا ہے۔ لیکن جس ذات نے ہم سب کو پیدا کیا، پوری کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا ہے، وہ ذات خود کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہے اس کائنات کے اندر سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھاوے۔ چاہے لگتا ہے کہ بھئی چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ مطلب باہر سے آنے جانے والے کے اندر کوئی لک بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی نگاہوں میں سب سے بہتر اگر کوئی ہے تو قرآن کریم کو پڑھانے والا اور قرآن مجید کو پڑھنے والے، یہ سب سے بہتر ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے ہمارے اگر کوئی مسائل پھنسے ہوئے ہو تو ان معصوم بچوں کی کلاس میں آ جایا کرو، ان معصوم بچوں کو کہہ دو کہ ہمارے لیے دعا کرو، تمہارے اٹکے ہوئے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت رکھی ہے
کہ بہترین وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھاوے۔ ابھی جس بچے نے سورہ رحمان کی تلاوت کی بہت بہترین انداز میں، اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر علماء کرام جو ہے کتنی محنت کرواتے بچوں کو۔ میں صرف یہ پروگرام دیکھ کر نہیں کہتا ہوں، چونکہ حافظ صاحب نے مجھے ایگزام کے وقت بھی بلایا تھا، امتحان کے وقت بھی، تو بچے جو قرآن کریم کی جو تلاوت کرتے تھے، ایسا یعنی بڑے دارالعلوم میں جو ہوتے ہیں نا، اس انداز سے قرآن کریم میں پڑھتے ہیں۔ اس کے پیچھے بہت محنت لگتی ہے۔ میں ایک بات دل سے آپ کو بتاؤں، یہ جتنے پڑھانے والے جو ہے مدرس یہاں کے، ان کے لیے سب سے بہتر دن کون سا ہوگا؟ میں خود بھی چونکہ پڑھاتا ہوں مکتب، تو کوئی ہم کو اگر 500 روپے ہدیے دیے جاوے، کوئی ہم کو مٹھائی دی جاوے، وہ ہمارے لیے سب سے بہتر دن نہیں ہوتا ہے۔ سب سے بہتر دن وہ ہوتا ہے جس دن ہمارے کلاس کے بچے بہتر سبق سناوے۔ جب ہم کلاس کھول کر کہتے ہیں کہ ہم نے سبق دیا بچوں کو، اور پھر بچے دوسرے دن آ کر اگر وہ سبق سنا دیتے ہیں تو ہمارا دل کھل جاتا ہے کہ آج ہماری محنت کامیاب ہو گئی، یعنی ہم نے جو دانے ڈالے تھے وہ دانے پھل لے آئے۔ تو آج ان استادوں نے جنہوں نے ان بچوں کو قرآن کریم مکمل کروایا، ان کے دل سے پوچھے کہ ان لوگوں کے کیا جذبات ہوتے ہیں۔ ایک ایک حروف الف تم گھر میں لے کر بیٹھو بچوں کو، اور الف سے لے کر یا تک سکھا کر دیکھو بچوں کو، سر دکھنے آ جائے گا۔ یہاں پر ان بچوں کو، اور وہ بھی مخرج کے ساتھ، جیسے دارالعلوم میں پڑھا جاتا ہے، ان بچوں کو اگر دارالعلوم میں بٹھایا جائے گا تو وہ نہیں کہیں گے کہ بھئی اس کو ناظرہ پھر سے پڑھنا پڑے گا، ایسا نہیں کہیں گے میں حفظ میں بٹھا دوں۔ ایسا یہاں کے بچے جو گئے ہیں ان کو حفظ میں بٹھایا۔ تو یہ مدرس کی بہت بہترین محنت ہے۔ اس لیے جو والی حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان علماء کرام کی قدر کریں، خوب قدر کریں، جتنا کرو گے اتنا کم ہے، اس لیے کہ ان کی نسبت قرآن کریم سے جڑی ہوئی ہے، اور قرآن کریم کی نسبت اللہ سے، اس لیے جو ان کے ساتھ نسبت رکھے گا وہ اللہ سے جڑ جائے گا۔ اس لیے جو ہے اس کو بہت سعادت سمجھے کہ ہم کو ایسے علماء کرام ملے ہیں جو ایسی محنت کرتے ہیں کہ جو ہمارے بچوں کے ایک ایک حروف کے پیچھے ان کا نہ جانے کتنا وقت لگ جاتا ہے۔ بچوں کو کبھی گھر پر بچے نے آ کر ایسی شکایت بھی کبھی تم کو کی ہوگی کہ بھئی مولانا نے آج مارا، لیکن خود ایک معلم اور ایک مدرس کو بچوں کو مارنے میں ذرہ برابر اس کو شوق نہیں ہے، بلکہ اس کے دل میں تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ بچے کو کیوں مارنا پڑ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی تربیت ہے۔ شیخ زکریا صاحب نے کہا ہے نا کہ کچھ وقت جو ہے وہ ہم کو ضرب لگانی پڑتی ہے، اور اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے ہو جائے۔ یہ جو سورہ رحمان بچے نے پڑھی، اس کی جو شروع کی 4 آیتیں، ان آیتوں میں بھی آدمی غور کرے گا تو معلوم ہوگا کہ سب سے بہترین نعمت آج ہمارے بچوں کو ملی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی صفت بیان کی۔ اللہ کی بہت ساری صفتیں ہیں، رحمان ہے، رزاق ہے، خالق ہے، بہت ساری اس کی اوصاف ہے، لیکن سورہ رحمان جو سب سے بہترین سورت ہے، اس سورت کی ابتدا کون سی صفت سے اللہ کر رہے؟ الرحمن، جو سب سے رحم کرنے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو ہمارے گناہوں کو بخشوانے کے لیے اللہ کی رحمت کی ضرورت پڑے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی جو اس کی صفت تھی اس کو یہاں بیان کیا، الرحمن۔ تو صفت میں اللہ نے سب سے بڑی چیز بیان کی۔ پھر دوسرے نمبر پر اللہ نے جتنے دنیا میں علوم ہے، جتنے بھی ہو اور دن بدن ترقی کرتے ہی جا رہے، ان تمام علوم میں اللہ نے کہہ دیا سب سے بہتر علوم علم القرآن، قرآن کو سیکھنا یہ سب سے بہتر علوم ہے، کیونکہ یہاں پر سب سے اچھی اچھی چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور رحمان علم القرآن، پھر اللہ نے جتنی بھی دنیا میں چیزیں بنائی ہیں، جتنی بھی مخلوق بنائی ہے، ان میں سب سے افضل کس کو بنایا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اسی کو تیسرے نمبر پر کہا خلق الانسان، اللہ نے انسان کو بنایا۔ تو جتنے مخلوقات تھی اس میں سب سے افضل کس کو بنایا؟ انسان کو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور علمہ البیان، جو قرآن کریم کی وضاحت کر کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، یعنی جو ہمارے مدارس ہے کہ بچوں نے ناظرہ تو مکمل کر دیا، لیکن ہم لوگ اسی پر بس نہ کریں، ہمارے بچوں کو ایمان کی ایک دیوار بنا لیں۔ آج ہم نے بچوں کو اتنا پڑھا لیا، پھر اس کے بعد ہماری تربیت ختم ہو جاتی ہے۔ بھائی مدرس کی جتنی محنت تھی اس نے کر ڈالی، لیکن اب آپ کے حوالے بچے ہوتے ہیں کہ جن کے ناظرہ ختم ہو گیا، ان کے بچے ان کے والد کے حوالے ہوتے ہیں کہ جو ناظرہ تیار کروانے میں مدرس نے محنت کی ہے، اب اس کو باقی رکھنے کے لیے والدین کو محنت کرنی پڑے گی۔ اب کیسے باقی رکھا جائے؟ ان کا جو ہے علم سے رشتہ توڑا نہ جائے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ بھائی آئندہ بھی بچہ آگے ترقی کرے
اور آگے قرآن کریم کے علوم کو سیکھے، کیونکہ قرآن کا حق خالی پڑھنا نہیں ہے، قرآن کریم کو سمجھنا بھی ہے، کیونکہ قرآن کریم جو ہے صحابہ کرام پر کوئی حالات آیا تو برکتی طور پر نازل نہیں ہوا ہے کہ بھئی صحابہ کے گھر میں روزی روٹی کے مسائل تھے یا ان کے نئے مکانات بن رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل نہیں کیا ہے، بھئی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ تو ہدایت کا مطلب اللہ کیا کہہ رہا ہے وہ خود ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ تو چلو ہم کو وقت نہ ملا اور ہم نے وہ علوم حاصل نہیں کیے تو ہمارے بچوں کو تو ضرور سکھاویں کہ دنیا کی پڑھائی بھی ہو، لیکن ایک ایسا نظام بنایا جائے کہ جس کے نتیجے میں بچہ آگے بھی دین کا علم حاصل کرے، کیونکہ جہالت بہت ہے، بہت جہالت ہے۔ ابھی سمجھو نہیں شب برات ہے، ابھی شب برات کے سلسلے میں بھی کتنی جہالت ہے، لوگ نہ جانے کیسی کیسی چیزوں میں لگے ہوئے۔ میں کوئی آتا ہے مسجد میں آ کر پوچھتا ہے مولانا وہ 6 رکعت عمر دراز کی فلانے کی اب ایک چیز کہیں سے چل پڑی ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، اگر ہے حدیث تو وہ گڑی ہوئی حدیث ہے، پھر بھی لوگ اہتمام کے ساتھ وہ 6 رکعت پڑھنے کا عمل کر رہے، اہتمام کر رہے۔ اب یہ جہالت نہیں تو کیا ہے؟ کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے دینی علوم کو حاصل نہیں کیا۔ کوئی جانے گا تو تھوڑی نا ایسا کرے گا۔ ایسی بہت ساری چیزیں میں پٹاخے پھوڑتے، ایسی رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارتی ہے۔ کیسے جوش کہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات میں لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ اب ایک بکری ہو اس کے بال کوئی گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ لیکن بنو کلب کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو سب سے بڑا خاندان تھا اور اس خاندان میں بکریاں سب سے زیادہ تھیں، اس خاندان کی بکریوں کے بال کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ تو کتنی جوش میں رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک معمول ہے، اصول ہے، قانون ہے کہ وہ تہجد کا جب وقت ہوتا ہے 365 دن تہجد کا جب وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر یعنی دنیا کا جو آسمان ہے وہاں سے ندا دیتا ہے کہ بھئی کوئی مغفرت چاہنے والا ہے، یعنی کوئی جنت مانگنے والا ہے کہ جس کو میں جنت دوں، بھئی کوئی روزی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو روزی دوں، کوئی مصیبت کو دور اور حل کروانے والا ہے کہ میں اس کی مصیبت کو حل کروں۔ یہ دوسرے دنوں میں ہوتا ہے، لیکن شب برات میں کیا ہوگا؟ مغرب سے لے کر کے فجر تک اعلان جاری ہے، ابھی لگاتار جاری ہے۔ تو ان راتوں میں بھی لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لوگوں کو علم ہی نہیں۔ اس لیے ہم ہمارے بچوں کو صرف ناظرہ پر بس نہ کریں، آگے ان کو اور بھی علوم حاصل کرواوے تاکہ ایمان کی ایک دیوار بن جاوے لوگ، تاکہ کئی لوگوں کو ہدایت کا یہ لوگ ذریعہ بنے۔ اس لیے کہ دیکھو رزق دینے والی ذات تو اللہ کی، جتنے مقدر کے ان کی زندگی میں لکھے ہوئے ہیں وہ دانے ملے بغیر یہ جا نہیں سکتے، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک تو موت کا فرشتہ لگا ہوا ہے ہمارے پیچھے کہ ہمارا وقت ہوگا ہم کو لے جائے گا، اور ایک روزی کا فرشتہ لگا ہوا ہے۔ تو دونوں فرشتوں میں سے زیادہ ٹینشن کس کو رہتا ہے؟ روزی والے فرشتے کو، اس لیے کہ اس کے مکمل دانے کرنے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی وفات ہوگی۔ اس لیے جتنا مقدر کا ہے وہ تو لے کر رہے گا، اور جو مقدر کا نہیں ہے اس کا ایک دانہ بھی نہیں لے سکتا۔ اس لیے رزق دینے والی ذات اللہ ہے۔ اگر کوئی آدمی دنیا کا کام کرے کہ بھئی جیسے میں مولانا کا کوئی کام کر رہا ہوں تو مولانا میرے بارے میں سوچیں گے کہ نہیں بھئی میرے کام سے گیا ہے تو مولانا کا کھانا الگ سے رکھنا ہے، مثال کے طور پر کوئی بندے اللہ کا کام کریں گے، اللہ کے دین کے بڑھانے کی محنت کریں گے تو کیا اللہ ان کو بھوکا رکھے گا؟ بالکل نہیں، بلکہ اچھی سے اچھی نعمتیں کھلائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے ہم ہمارے بچوں کے سلسلے میں یہ چیز سوچیں، اس لیے کہ دین بدین دین کا علم حاصل کرنے کا مزاج ختم ہو رہا ہے، ہم ایسا نہ کریں۔ اس لیے پہلی بات تو مجھے یہ بتانی تھی کہ یہ مدرسوں کی بہت قدر کریں، بہت قدر کریں، جتنا کروں گے اتنا کم ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے علماء کرام اور خاص طور پر ہمارے بچوں کو پڑھانے والوں کی قدر کی ہے، قدر کرنے والوں کی اللہ نے قدر کی ہے، اللہ نے ان کو نواز دیا ہے۔ بہت سارے تم دیکھو گے آنکھ اٹھا کر، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز دیا، اور جنہوں نے یہ بچے جن کے پاس پڑھے ان کے متعلق اگر ان مدرس کے بارے میں اگر غلط خیال ہے یا ان کے بارے میں بدگمانیاں ہیں، وہ نہ بچے کامیاب ہوتے ہیں نہ ان کا گھر کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے یہ تو اللہ کا اصول اور قانون ہے۔ تو پہلے نمبر کی بات یہ ہے کہ ان علماء کرام کی قدر ہم کریں زیادہ سے زیادہ۔ دوسرے نمبر کی بات ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات کو خود بھی سیکھیں ہم
ہمارے بچوں کو بھی اس سلسلے میں آگے بڑھاویں، تبھی جا کر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور مدد آئے گی۔ دیکھو مولانا منظور صاحب، مولانا منظور نعمانی صاحب جو مولانا سجاد نعمانی جو بھی ہے ان کے والد صاحب، انہوں نے ایک مرتبہ ایسے ہی مکاتب کا ایک پروگرام چل رہا تھا، بہت بڑا مجمع تھا، انہوں نے اس وقت روٹوک بات کی، اتنے اخلاص سے بات اس وقت کی تھی کہ ان کی باتیں کئی علماء کرام نے کتنے سال ہو چکے، لیکن ابھی بھی وہ دو جملے جو انہوں نے کہے تھے سب کے دلوں پر نقش ہو گئے تھے کہ مکتب کی تعلیم کو ہم کیا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب غور سے سن لو، دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے لیے تیار ہو جاؤ، یا تو ہمارے بچوں کے ایمان کے ختم ہونے کے فیصلے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ ہمارے بچے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، یا دوسری چیز کے لیے کہ ہمارے بچوں کے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے مکتب اور مدارس کی تعلیم کے لیے جو محنت اور مشقت ہم کو کرنی پڑے اس کے لیے تیار ہو جاؤ، یا تو محنت کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ یا بچوں کو اپنے ہاتھ سے نکالنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ان کی بات کا خلاصہ ہے۔ اسی طریقے سے مولانا ابو الحسن علی ندوی، انہوں نے بھی اس مکتب کی اہمیت کو بتاتے ہوئے ایک بات بیان کی تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ تمہارے بچوں کے لباس کی فکر سے کئی ہزار زیادہ، تمہارے بچوں کی بیماری کی دوائی سے کئی لاکھوں زیادہ، تمہارے بچوں کی ضروریات جو ہے ان ضروریات سے کئی کروڑوں زیادہ تم اس بات کی فکر کرو کہ تمہارے بچوں کا ایمان کیسے محفوظ رہے، تمہارے بچوں کی دل و دماغ میں ایمان کیسے راسخ ہو جائے۔ دیکھو بچوں میں زبردست صلاحیت ہوتی ہے، یہ بچے بھی تقریر کر رہی تھی، کیسے کیسے الفاظ میں پوری اس کے عورت کا ایک مقام بیان کر دیا۔ کیا یہی نہیں صلاحیتوں کا ہم صحیح رخ دے دیں گے تو کہاں سے کہاں ہمارے بچے پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ایک تابعی، وہ جب ایسے مکتب کے پاس سے گزرتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مکتب کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے، ان کے پاس تو پورا مجمع ہوتا تھا ان کے پیچھے، بہت بڑے تابعی ہیں وہ، تو وہ بچوں کی طرف ایسے اشارہ کرتے کہتے تھے یہ جو ہے قوم کے رہبر، یعنی چھوٹے بچے جو ابھی الف بھی نہیں پڑھ رہے لیکن بعد میں یہی قوم کے رہبر ہیں، یعنی قوم کو سنبھالنے والی جماعت یہی ہے اگر ان کو صحیح تربیت دی جاوے۔ استادوں نے اپنی محنت مکمل کر ڈالی ہے، اب جو ہے والدین کے حوالے بچے ہو رہے ہیں، تو والدین کو چاہیے کہ وہ جو ہے ان کے پیچھے بہت محنت کرے، جس کے گھر میں اولاد ہو اور پھر وہ اس کی فکر نہ کرے، یہ نا انصافی کی بات ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے ایک آیت بیان کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ۔ آدمی کیا ہے کہ بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنی تربیت بھی کرے، اس لیے کہ ہماری تربیت خود ہی کی جب ہوگی تو بچوں پر آٹومیٹک آ جائے گا۔ لیکن آج ہم بہت سارے مسائل میں ہم جو ہے دین سے بہت دور ہیں، ہم دین پر چلیں گے، بچے بہت ساری چیز تو جو ہے ہم کو دیکھ کر لے لیتے ہیں، اس لیے ہم خود بھی اس پر عمل کرنے والے دین پر، اور دوسرے نمبر کی چیز کہ ہمارے بچوں کی تربیت کی ہم فکر کریں۔ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، دیکھو اب آخری بات بیان کر دوں، بات چونکہ جلسہ بہت بچوں نے اچھے انداز میں پیش کر دیا ہے، اور تم نے بہت بڑے بزرگان دین بہت سارے آتے رہتے ہیں، ان سے بھی تم نے باتیں سنی ہوگی، اور تمہارے لیے تو سب سے بڑے بزرگ کون ہیں؟ تمہارے بچوں کے مدرس، تمہارے بچوں کے جو مولانا ہیں وہ سب سے بڑے بزرگ تمہارے ہیں۔ وہ مولانا کو تم اگر راضی رکھو، وہ مولانا کے پاس جا کر تم دعائیں کراؤ، فوراً قبول ہوگی تمہاری دعائیں۔ یہ سب سے بڑے تمہارے محسن ہیں، کیونکہ یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ اگر یہ مولانا نہ ہوتا یا مکتب کا نظام پورے احمد آباد میں نہ ہوتا تو قرآن سکھانے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ ہماری تھی۔ ہے وقت ہمارے پاس، اور ہمارے اندر ابھی اتنی صلاحیت ہے کہ ہم ہمارے بچے کو قرآن مجید ایسا سکھا سکے۔ مولانا عبد القوی صاحب جب انہوں نے بیان دیا مکتب پر تو انہوں نے کہا مدارس یعنی بڑے مدارس جو چلتے ہیں اس کی تعلیم کو حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ لوگ کر دیں گے تو کافی ہو جائے گا، سب کا فرض ادا ہو جائے گا۔ ہر ایک مفتی نہیں بن سکتا ہے، ہر ایک مولانا نہیں بن سکتے، ہر ایک حافظ نہیں بن سکتے، مشغولیت ہے۔ لیکن پھر آگے انہوں نے کہا لیکن مکتب میں جا کر قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کرنا، وہاں جا کر عقائد کو مضبوط کرنا یہ فرض عین ہے۔ جیسے فرض نماز فجر کی نماز ایسا ہے کہ کچھ لوگ پڑھ دیں گے ہو جائے گا، نہیں،
ہر ایک کو پڑھنی پڑے گی، ہر ایک کو الگ الگ پڑھنی پڑے گی، ایسے ہی قرآن کریم کو سیکھنا ہر ایک کے اوپر فرض عین ہے۔ تو یہ فرض عین کی جو ذمہ داری کون ادا کر رہا ہے؟ یہ ہمارے بچوں کے مدرس اور ان کے استاد کر رہے۔ تو ہمارے سب سے بڑے محسن کہ ہمارے بہت بڑا فریضہ ہمارے اساتذہ کرام جو ہمارے بچوں کے انہوں نے مکمل کیا۔ بچوں کو بھی میں یہ کہوں گا کہ بچے ابھی سب دل میں بات جاتے، چھوٹے نہیں ہوتے، بچے بھی بڑے ہوتے، چھوٹے بھی، کہ تمہارے جن استادوں کے پاس تم نے پڑھا ہے وہ یہاں سے مدرسے سے باہر گئے تو وہ استاد ختم، ایسا نہیں ہے۔ یہ تمہارے زندگی بھر کے استاد ہیں۔ تم جتنی ان کی تمہارے استادوں کے ساتھ تم بڑے بعد میں باہر جاؤ تب بھی تمہارے استادوں کی ملاقات کر کے ان سے کیا لینے کی؟ دعائیں لینے کی، تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں گے اور آخرت تو بھی تمہاری ہی۔ اس لیے بعد میں چل کر بھی اس کی محنت۔ اخیر میں ایک بات بیان کر رہا ہوں، جو سورہ پہلے پارے کے اخیر میں 19ویں صفحے پر ایک آیت ہے، اس کے اندر ایک بات سمجھے کہ اولاد کی تربیت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اس کے اندر دیکھو ابراہیم علیہ السلام جن کو سب جانتے ہیں کیونکہ ان کی قربانیاں بہت ہی، انہی کے نتیجے میں تو ہم بقرعید مناتے ہیں۔ کتنی ساری قربانیاں، حج میں جاتے ہیں تو پورا ابراہیم علیہ السلام کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے، وہ شیطان کو کنکری مارنا، وہ مینا میں جانا، سب سامنے آ جاتا ہے، ان کی قربانیاں۔ ان کی اولاد میں اسحاق علیہ السلام، وہ بھی نبی، ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، اسحاق علیہ السلام بھی نبی، ان کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی نبی۔ اب دیکھو نبی والا خاندان ہے، پھر بھی جب ابراہیم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، یعنی قریب تھے کہ اب اللہ کے پاس جاوے، اس وقت اپنے بیٹوں کو بلایا، اسحاق علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، اور پھر آ کر کیا پوچھا؟ ایسا نہیں پوچھا کہ بھئی کیا ہے تیرے بیوی بچے ٹھیک ہے، پھر تیرا گھر کا ٹھکانہ صحیح ہے، سب چل رہا ہے برابر؟ نہیں، ایک ہی سوال، میرے مرنے کے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ میرے مرنے کے بعد تم کس کے دین پر چلو گے؟ یہ سوال۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ ہی کے دین پر چلیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دین دیا ہے وہی دین پر ہم چلیں گے۔ یہ کنہوں نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام کی، جن کے بچوں کی تربیت پوری زندگی نبوت کے سائے میں ہوئی ہے، پھر بھی ان کو فکر ہے کہ میرے بچوں کی دین کی حفاظت رہے۔ اس کے بعد اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کا انتقال کا وقت آیا۔ ان اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کون؟ یعقوب علیہ السلام، جن کو اسرائیل کہتے ہیں، دوسری زبان میں ان کا نام وہ ہے۔ اب ان کے بیٹوں میں یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام نے کئی سارے نبی ان کے بیٹوں میں، ان کا جب انتقال ہونے کا وقت آیا، انہوں نے بھی سب کو جمع کیا بیٹوں کو، بیٹوں ما تعبدون من بعد، وہ الفاظ شاید ابھی میں بھول جا رہا ہوں قرآن کی آیت، تو وہ آگے بیان کیا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کے بعد آپ کے اور ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کے دین جو لے کر آئے تھے اس کے معبود یعنی اللہ کی عبادت کریں گے۔ وہاں پر بھی الفاظ استعمال کیے، تو معلوم کیا ہوا کہ نبوت کے سائے میں ان کی پرورش ہو رہی ہے، پھر بھی اپنے بچوں کی تربیت کی یہ فکر ہے، تو ہم کو تو کتنی ساری کرنی پڑے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہم کو قرآن کریم سے صحیح معنوں میں محبت نصیب فرماوے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہم کو ہمارے بچوں کے جو اساتذہ کرام ہیں ان کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے، بچوں کی تربیت کی فکر ہم سب کو نصیب فرماوے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔